فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى في موضع آخر قل الله أعبد مخلصا له دینی. معزز حاضرین اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ عنوان کا اعلان ہوا کہ آج کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے اخلاص کے عنوان سے کچھ گفتگو کروں گا. ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے 3 آیتیں تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اخلاص کا حکم دیا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک انسان کی بے نیازی اللہ رب العالمین کی اطاعت میں ہے. اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے سے بے نیازی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے میں، اللہ رب العالمین کی طرف مائل ہونے میں، اللہ رب العالمین سے لو لگانے اور گڑ گڑانے سے بے نیازی حاصل ہوتی ہے، محتاجگی اس کی ختم ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے اعمال، اپنے کاموں، دینی کاموں کو خالص کرنا، یہ دین کی اصل ہے، دین کی اصل ہے، دین کی جڑ ہے، اور عمل کا یہ تاج ہے. بہت ہی اہم چیز ہے کہ آدمی اپنے عمل کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرے. یہ اخلاص وقار کا عنوان ہے. اس سے اخلاص کی وجہ سے ہمت بلند ہوتی ہے اور ہمت بڑھتی ہے، عقل بڑھتی ہے، عقل پروان چڑھتی ہے. اور اخلاص کا یہ راستہ جنت کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے. اخلاص سے جنت ملتی ہے. اخلاص کے بغیر کوئی عمل درست نہیں ہو سکتا ہے، صحیح نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اخلاص کے بغیر کوئی عمل اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہو سکتا ہے. جس عمل کے اندر اخلاص نہیں پایا گیا، اللہ رب العالمین اس عمل کو برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اخلاص کا حکم دیا ہے. 3 آیتیں جو میں نے پڑھی، ان 3 آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اس بات کا حکم دیا. فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر دیں. اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی عبادت کروں، اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے، خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے میں اللہ رب العالمین کی عبادت کروں. تیسری آیت میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کا حکم دیا اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرمایا قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي. کہہ دیجئے کہ میں اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرتا ہوں، اپنی عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر کے. تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ اللہ رب العالمین ہی کے لیے عبادت کیجئے اور اسی کے لیے عبادت کو خالص کیجئے. اور دوسری اور تیسری آیت میں اللہ رب العالمین نے آپ سے کہا کہ آپ اس بات کا اعلان
کر دیجئے کہ میں صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین عمل کو دو سبب سے قبول فرماتا ہے۔ کوئی بھی نیک عمل ہم کرتے ہیں، اگر اس نیک عمل کے اندر دو باتیں پائی گئیں تو وہ نیک عمل مقبول ہوگا، قبول کیا جائے گا، ورنہ چاہے جتنا بڑا عمل ہو وہ رد کر دیا جائے گا، اس کا اجر و ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ دو چیزیں کیا ہیں کہ دو چیزیں جب عمل کے اندر موجود ہوں گی تبھی عمل مقبول ہوگا۔ ایک چیز اخلاص ہے، اخلاص یعنی وہ عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو، کسی سے کچھ حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، کسی کے نظر میں اپنی عزت بڑھانے کے لیے نہ ہو، ان سب مقاصد کے لیے نہ ہو، صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی سنت کے مطابق ہو۔ یہ دو باتیں پائی جائیں گی کسی بھی مسلمان کے عمل میں، یہ دو باتیں جب پائی جائیں گی تو اس کا وہ نیک عمل مقبول ہوگا، اللہ رب العالمین اسے قبول کرے گا۔ یہ یاد رکھیں، پہلی بات اخلاص کا ہونا، یعنی وہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مطابقت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی قول و عمل فائدہ نہیں دیتا مگر نیت کے ساتھ۔ اگر اس کے اندر نیت اچھی ہے تو وہ قول اور عمل کام فائدہ دے گا، اور اگر نیت اچھی نہیں ہے تو وہ قول و عمل فائدہ نہیں دے گا۔ اور اسی طریقے سے کوئی بھی قول و عمل اور نیت درست نہیں ہو سکتی ہے مگر وہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق نہ ہو۔ اگر وہ قول، عمل اور نیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے تبھی وہ مقبول ہوگا۔ عبادت کے گوشے میں جو ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کے پہلو میں اخلاص یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ اخلاص کا پایا جانا یا اخلاص کا پیدا کرنا عبادت کے اندر یہ بہت دشوار کام ہوتا ہے۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایسے لوگ کتنے کم ہیں جو خالص اللہ کے لیے عمل کرتے ہوں، کیونکہ اکثر لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان کی عبادتیں لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں اور لوگ ان کے عبادات سے واقف ہوں۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خالص ریاکاری یہ جو ہے صرف مومن کے فرض نماز اور روزے میں نہیں پیدا ہوتی ہے، بلکہ اکثر و بیشتر ریاکاری پائی جاتی ہے صدقہ خیرات کے اندر، حج وغیرہ بڑے بڑے اور ظاہری اعمال کے اندر ریاکاری زیادہ پائی جاتی ہے، اور ان عبادات میں ریاکاری کے پیدا ہونے اور پائے جانے کے چانسز، امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے اور خالص اللہ کے لیے عمل کرنا چاہیے، ریاکاری سے دور رہنا چاہیے۔ اخلاص کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس کی اہمیت کے پیش نظر بہت سارے محدثین نے، بہت سارے علماء کرام نے اپنی بڑی بڑی کتابوں کا آغاز حدیث انما الاعمال بالنیات سے کیا ہے۔ یہ حدیث انما الاعمال بالنیات یعنی عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت درست ہے تو عمل درست ہے، قابل قبول ہے، اور اس پر ثواب ملے گا، اور اگر نیت درست نہیں ہے تو عمل بیکار ہے۔ تو اکثر بہت سارے علماء کرام نے، بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتابوں کا آغاز اسی حدیث سے کیا ہے، تاکہ کوئی بھی کتاب کا پڑھنے سے پہلے، دین کا علم سیکھنے سے پہلے ہم نیت کو سیکھ لیں۔
نیت کو سیکھ لیں اور اپنی نیت درست کر لیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کا آغاز اسی حدیث سے کیا، انما الاعمال بالنیات سے کیا۔ امام مقدسی رحمہ اللہ نے عمدۃ الاحکام کا آغاز بھی اسی حدیث سے کیا، انما الاعمال بالنیات سے کیا۔ اسی طریقے سے امام بغوی رحمہ اللہ نے شرح السنہ اور مصابیح السنہ جیسی عظیم الشان کتاب کا آغاز اسی حدیث سے کیا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے 40 حدیثوں کا جو مجموعہ ہے الاربعین النوویہ کے نام سے جو مشہور ہے، اس کتاب میں بھی سب سے پہلے اس حدیث کا ذکر کیا، انما الاعمال بالنیات کا۔ ایسے ہی بہت سارے علماء کرام ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اس حدیث کو ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ انسان کوئی بھی نیک عمل کرے، کوئی بھی نیک کام کرے، اس نیک کام کو کرنے سے پہلے اپنی نیت درست کر لے، اور اس کی نیت یہ ہو اس کام میں کہ یہ کام میں صرف اللہ کے لیے کرنے جا رہا ہوں، یہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے جا رہا ہوں، جنت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اور کسی مقصد کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خالص نیت کے بغیر عمل کرنا بیکار بات ہے، ضائع شدہ توانائی ہے، آپ کی کوشش برباد ہو جائے گی۔ آپ کتنی بھی عبادتیں کرتے رہیں، کتنے بھی بڑے بڑے کام کر جائیں، اگر خالص اللہ رب العالمین کو خوش کرنا مقصد نہیں ہے تو وہ عمل بیکار ہے، وہ عمل ضائع ہے، آپ کی توانائی، آپ کی طاقت سب کچھ برباد ہو رہی ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے عمل کرنے والے کے منہ پہ مار دے گا، اس کو جو ہے کوئی ثواب وغیرہ نہیں ملے گا۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، آپ غور کیجئے کہ جہاد کتنا عظیم الشان عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے اجر و ثواب میں، کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز مجاہد کو ضرور حاصل ہوتی ہے، یا تو مال غنیمت سے جو ہے سرفراز ہو کر کے مال غنیمت دے کر لوٹتا ہے، یا شہادت سے سرفراز ہو جاتا ہے۔ اتنی عظیم الشان عبادت سے جہاد کرنا، لیکن جہاد جیسی عبادت میں بھی اگر ریاکاری پائی گئی تو بیکار ہے، وہ عمل بھی بیکار ہے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأيت رجلا غزا يلتمس الاجر والذکر ما له؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء له۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو جہاد کرتا ہے، جس نے جہاد کیا اور اس جہاد کے ذریعہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا نام ہو، مشہور ہو جائے، اور جو ہے اجرت بھی، اجر بھی چاہتا ہے، یہ بھی چاہتا ہے کہ آخرت میں اجر و ثواب بھی ملے، جنت بھی مل جائے، اور دنیا میں اس کا نام بھی ہو، مشہور ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باتوں کے ارادے سے وہ جہاد کر رہا ہے، ایک کی اجر ملے اللہ رب العالمین کے پاس، اور دوسری بات یہ کہ دنیا میں بھی نام ہو، دنیا میں بھی مشہور ہو۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ایسے غازی کے بارے میں، ایسے مجاہد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شیء لہ، اس کو کچھ نہیں ملنے والا ہے، اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اس شخص نے فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، اس شخص نے اپنے سوال کو 3 مرتبہ دہرایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی جہاد کر رہا ہے اور اس مقصد سے کر رہا ہے، اس کو کیا ملنے والا ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ کہا لا شیء لہ، اس کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه، اللہ رب العالمین صرف اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اللہ رب العالمین کے لیے کیا گیا ہو، اور اللہ رب العالمین کا چہرہ اس کے ذریعہ چاہا گیا ہو، اللہ رب العالمین کا چہرہ چاہا گیا ہو،
کہ خواہش کی گئی ہو، چہرہ طلب کیا گیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیے جنتیوں کو جنت میں بہت ساری نعمتیں ملیں گی، اور بہت ساری نعمتوں میں ایک عظیم الشان نعمت اللہ رب العالمین کا دیدار ہے۔ جنتی اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے، اور یہ جنتیوں کو جنت میں ملنے والی سب سے عظیم نعمت ہوگی، سب سے عظیم نعمت ہوگی۔ تو کوئی بھی عمل کیا جائے اس مقصد سے، صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اور اس ارادے سے کہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہم کو نصیب ہوگا، اس عمل کے ذریعہ یہ عمل کریں گے، اللہ کو خوش کریں گے، تو اللہ رب العالمین اپنا دیدار ہم کو نصیب فرمائے گا، ہمیں اللہ رب العالمین اپنے آپ کو دیکھنے کا موقع عطا کرے گا۔ تو یہ مقصد ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ایسے غازی کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، جبکہ جہاد بہت عظیم الشان عمل ہے، بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن مجاہد کے اندر دو بات پائی گئی، ایک یہ کہ آخرت میں اجر و ثواب بھی ملے اور دنیا میں نام ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو کچھ نہیں ملنے والا ہے، ملے گا اسی کو جو صرف اللہ کے لیے خاص کر کے عبادت کرتا ہے اور کسی اور کو شریک نہیں کرتا ہے اس میں، اور کوئی اور مقصد اس کا نہیں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث قدسی ہے، اس میں بھی دیکھیے اللہ رب العالمین شرک سے یعنی ریاکاری والے عمل سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بیزار ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا انا اغنى الشركاء عن الشرك، میں پارٹنروں میں تمام پارٹنروں سے سب سے زیادہ پارٹنری شپ سے بے نیاز ہوں، مجھے پارٹنری شپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے شرک کی یعنی میرا کوئی پارٹنر ہو، کوئی معاون اور مددگار ہو، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو شرک کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے صاف فرما دیا، فرمایا من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، فرمایا کہ جس نے کوئی بھی نیک عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا، کہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی اور آ گیا تو اس کو دکھانے کے لیے ذرا اچھی نماز پڑھنے لگا، یا یہ سوچ کر کے کہ معاشرے کے لوگ ہم کو نمازی کہیں گے اور ہم کو صدقہ خیرات کرنے والا کہیں گے، ہم کو بہت نیک اور بزرگ اور متقی کہیں گے، ان سب ارادوں سے ایک تو یہ ارادہ کہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور معاشرے میں میرا نام ہوگا، معاشرے والے متقی اور پرہیزگار سمجھیں گے۔ اللہ رب العالمین کو ایسے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ جس نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا، کسی اور کو خوش کرنے کا ارادہ کر لیا، تو میں اس کو اس کے شرک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اتنی باتوں سے یہ تو واضح ہو گیا کہ اخلاص کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم چھوٹا عمل کریں، بڑا عمل کریں، کوئی بھی عمل کریں، اس کو صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کریں، اس میں مقصد اللہ کو خوش کرنا ہو اور خالص اللہ کے لیے ہو، جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہو، اللہ رب العالمین کا دیدار حاصل کرنے کے لیے وہ عمل ہو۔ اب دوسری بات، اسلام کے اندر اخلاص بھی ضروری ہے اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنا بھی ضروری ہے، دونوں چیزیں۔ ایسا نہیں کہ آدمی اخلاص تو کرے، اخلاص تو اپنے اندر پیدا کر لے لیکن عبادت ہی نہ کرے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ خوب عبادتیں کرتا رہے، اچھے کام کرے لیکن اخلاص کے بغیر کرے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، آدمی عمل بھی کرے اور خوب عمل کرے، اور ان اعمال کو خالص اللہ کے لیے کرے، ان اعمال میں اخلاص پیدا کرے۔ اسلام میں صرف عمل کی کثرت کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ جو چیز واجب اور ضروری ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کا صحیح ہونا ہے۔ اور شروع میں جیسا کہ بتایا کہ دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے عمل کے اندر، عمل کو قبول کرانے کے لیے۔
ایک تو یہ کہ اللہ کے لیے ہو، دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، آپ کے طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ رب العالمین نے دونوں باتوں کو، ایک تو یہ کہ اخلاص بھی پایا جائے اور عبادت بھی کثرت سے ہو، دونوں چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ایک آیت کے اندر جمع کر دیا ہے، اکٹھا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ایک آیت کے اندر۔ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ البینہ کے اندر فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا، یعنی انہیں صرف اسی بات کا حکم دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اسی کے لیے دین کو خالص کرے۔ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم حنیف کے دین پر، ایک تو یہ اخلاص کا اللہ نے حکم دیا، اور اس کے بعد میں فرمایا کہ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، نماز پڑھتے رہیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں۔ اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین نے عبادت کا تذکرہ فرمایا۔ تو عبادت میں یعنی اعمال بھی انسان خوب کرے اور جو ہے ان کے اندر اخلاص بھی صحیح طریقے سے ہونا چاہیے۔ عمل چاہے جتنا زیادہ ہو، اگر اس میں اعتقاد کی صحت نہیں پائی گئی، عقیدہ صحیح نہیں رہا، نیت درست نہیں رہی، تو وہ عمل صاحب عمل کو جہنم میں پہنچا دے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کیسے جہنم میں پہنچا دے گا وہ عمل؟ نیک عمل کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ کیسے جائے گا؟ وہ اس طریقے سے جائے گا کہ اس نے وہ نیک عمل اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر کے لپک کر انہیں پرا گندہ ذروں کی طرح کر دیا، بکھیر دیا، برباد کر دیا، ان کی کوئی وقعت اور حیثیت میرے نزدیک نہیں رہی۔ کیسے اعمال؟ جو بیان کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں کہ ہم بڑے متقی ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، ہم بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم بہت نمازی ہیں، ہم بہت جو ہے یتیموں کے ہمدرد ہیں، مسکینوں کے ہمدرد ہیں، ہم مسجد بنا رہے ہیں، ہم فلاح دعوت کا کام کر رہے ہیں، ہم جو ہے ہمارے ذریعہ اتنے لوگ اہل حدیث ہوئے، ہمارے ذریعہ اتنے لوگ مسلمان ہوئے، ہمارے ذریعہ اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ یہ سب بیان کرنے کے لیے اور دکھانے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، نام کے لیے جو کرتے ہیں ان کا عمل ضائع اور برباد ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، یہ جو عمل کیا تھا یہ اچھے اعمال تھے، نیک اور اچھے اعمال تھے، لیکن ان کے اندر ان اعمال میں اخلاص نہیں تھا۔ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو برباد کر دیا اور بیکار کر دیا، پرا گندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ ذروں کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے سورۃ الملک کے اندر فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الملک کے اندر فرمایا کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، موت اور زندگی کو جس نے پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ عمل میں تم میں بہتر کون ہے۔ یہ نہیں کہا سب سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، کہا عمل میں سب سے بہتر کون ہے، یعنی سب سے بہتر عمل کس کا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور اللہ رب العالمین جو غالب اور بخشنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اخلصہ و اصوبہ، احسن عملہ کا معنی بتایا، ایکم احسن عملہ، کہ کون سب سے بہتر عمل کرتا ہے، عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، یعنی سب سے اچھا عمل کس کا ہے۔ اس ٹکڑے کا انہوں نے تفسیر کی، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے تفسیر کی اور کہا کہ اخلصہ و اصوبہ،
احسن عملا کا معنی یہ ہے کہ سب سے زیادہ خالص اور سب سے زیادہ درست عمل کس کا ہے؟ سب سے زیادہ خالص اور سب سے زیادہ درست عمل کس کا ہے؟ ان سے پوچھا گیا کہ اے ابو علی، اے فضیل بن عیاض، سب سے خالص اور سب سے درست اور سب سے صحیح عمل کا کیا مطلب ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ تو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا، جب عمل خالص ہو اور درست نہ ہو تو مقبول نہیں ہوگا، اور جب عمل درست ہو اور خالص نہ ہو تب بھی وہ مقبول نہیں ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا۔ فرمایا یہاں تک کہ خالص اور درست دونوں ہو، کوئی بھی عمل خالص اور درست دونوں ہو۔ خالص کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اور درست کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق کیا گیا ہو۔ جب یہ دو باتیں پائی جائیں گی کسی بھی عمل میں تو وہ عمل قبول ہوگا۔ اب یہاں سوال یہ ہے، ہم کو یہ بات معلوم ہو گئی، اخلاص کا معنی معلوم ہوا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اخلاص اور عمل کی کثرت دونوں ضروری ہے۔ عمل بھی زیادہ کرنا چاہیے اور اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے، یہ بھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سے اعمال ہیں جنہیں اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے، جنہیں اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے، وہ کون سے اعمال ہیں؟ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے نماز ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور کچھ ظاہری عبادتیں ہیں جیسے اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینا، دین کی تبلیغ کرنا، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا، یہی اعمال ایسے ہیں جن کو اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ یہی سب اعمال ہیں، اتنے ہی اعمال ہیں جن کو اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے۔ یہ گمان غلط ہے، یہ گمان غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ اخلاص تمام عبادتوں میں واجب اور ضروری ہے، تمام عبادتوں میں ضروری ہے، یہاں تک کہ پڑوسی کی زیارت کرنا، پڑوسی کے گھر جانا، اس کا حال چال لینے کے لیے، اس کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ پڑوسی کے یہاں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے اس کی خیر خیریت کے لیے؟ یہ زیارت ہے، تو یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، اور یہ کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، یہ کام بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے صلہ رحمی ہے، یعنی رشتوں کو ملانا، اپنے رشتہ داروں کو جوڑنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی مدد کرنا، اگر وہ مدد کے محتاج ہیں ان کو دیکھنے جانا، ان کے احوال معلوم کرنا، اور صلہ رحمی کے جتنے بھی راستے ہیں سب کو اختیار کرنا۔ صلہ رحمی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، یہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی لیے جو ہے صلہ رحمی بدلے کے طور پر نہیں کی جاتی ہے، بدلے کے طور پر صلہ رحمی یعنی رشتوں سے تعلق بدلے کے طور پر نہیں رکھا جاتا ہے، بلکہ عبادت کے طور پر رشتوں سے تعلق رکھا جاتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق عبادت سمجھ کر کے رکھا جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے رشتہ دار اچھے نہیں ہیں، وہ ہم سے مل جل کر نہیں رہتے ہیں، تو ہم کیوں ان سے مل جل کر رہیں گے، کیوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی، اگر آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ یہ عبادت ہے اور یہ کام ہم عبادت کے طور پر کر رہے ہیں، تو یہ شکایت ختم ہو جائے گی، یہ شکایت ختم ہو جائے گی۔ اس کا عمل ہے وہ جو چاہے جیسا چاہے ویسا کرے۔ ہم کو جو حکم دیا گیا ہے، ہم کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ صلہ رحمی کرنے کا، تو ہم صلہ رحمی کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے، یہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، ان کا مقام و مرتبہ بہت عظیم ہے، اللہ رب العالمین کے بعد انہی کا حق ہے، والدین کا مقام و مرتبہ ہے، تو یہ بھی بہت عظیم الشان عبادت ہے۔ والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرنا، یہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ہے اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ جو بھی اچھا تعلق ہے، آپ نے دوستی کی کسی سے اللہ کے واسطے، پھر اس کو جو ہے اللہ ہی کے لیے
اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، یہ سب عبادت ہے۔ ان تمام اعمال میں اخلاص مطلوب ہے، اخلاص طلب کیا گیا ہے، اور یہ سب کام جو ہے عظیم عبادتوں میں سے ہیں۔ اور ہر کام جس کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، ہر کام جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور جس کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اس کے اندر اخلاص نیت ضروری ہے۔ عمل جو بھی ہو، یہاں تک کہ معاملات کے پہلو میں، معاملات میں آپ جائیے، معاملات میں جیسے خرید و فروخت ہے، خرید و فروخت میں سچ بولنا، بیچنے اور خریدنے میں کیا ہے؟ سچ بولنا، یہ عبادت ہے، یہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یہ بھی عبادت ہے، یہ اچھا معاملہ اور حسن سلوک یہ عبادت ہے اور اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ اولاد کے اچھی تربیت، اولاد کو اچھے سے رکھنا، ان کی پرورش کرنا اور دینی تربیت کرنا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، صحیح طریقے سے ان کی خدمت کرنا، یہ عبادت ہے۔ یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ ان تمام کاموں میں اخلاص ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك، متفق علیہ۔ کہ آپ جو بھی خرچ کرتے ہیں، جو بھی خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیتا ہے، اس پر آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے بیوی کے منہ میں اٹھا کر جو لقمہ ڈالتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس پر بھی آپ کو اجر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ظاہری یعنی جو عمل ظاہر ہیں یا باطنی جو دل کے اعمال ہیں، اقوال ہوں یا اعمال ہوں، باتیں ہوں، سب اللہ رب العالمین کی پسند و رضا کا ہر قول و عمل عبادت ہے، اور اس کے اندر اخلاص ضروری ہے۔ اگرچہ عمل معمولی اور چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، سب کے اندر اخلاص ضروری ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاص کیا ہے، اخلاص کا معنی کیا ہوتا ہے۔ شروع میں نے ہلکا سا اشارہ کیا تھا، لیکن اب یہاں آپ اس کو اچھے سے سمجھیے کہ اخلاص کس کو کہتے ہیں۔ اخلاص کا ضابطہ یہ ہے، اس کا اصول، اخلاص کا اصول یہ ہے کہ آپ کی نیت، کوئی بھی کام آپ کریں، کوئی بھی نیک عمل کریں، اچھا کام کریں، اس میں نیت صرف اللہ کے لیے ہو، کہ یہ کام میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے نہ ہو، دوسرے کے لیے نہ ہو وہ عمل۔ اسی طریقے سے اس عمل کے اندر ریاکاری نہ پائی جائے، دکھاوا نہ پایا جائے، اور اسی طریقے سے شہرت کے لیے وہ عمل نہ کیا جائے، وہ کام مشہور ہونے کے لیے نہ کیا جائے کہ میرا نام ہو جائے گا، میں مشہور ہو جاؤں گا، نہ بلندی حاصل کرنے کے لیے، منصب اور عہدہ حاصل کرنے کے لیے وہ عمل کیا جائے۔ اسی طریقے سے اس مقصد سے بھی کوئی نیک عمل نہ کیا جائے کہ اس نیک عمل کے ذریعہ فلاں آدمی کے نزدیک میں قریب ہو جاؤں گا، ان کے نزدیک میری عزت بڑھ جائے گی اور ان کے دل میں عزیز ہو جاؤں گا۔ اسی طریقے سے عمل میں کوئی بھی نیک عمل کریں، اس میں جو ہے لوگوں کی تعریف کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ اس نیک عمل پر لوگ ہماری تعریف کریں گے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی نیک عمل کرے تو اس ڈر سے بھی، یہ ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس نیک عمل پر لوگ ہماری مذمت کریں گے اور ہماری برائی بیان کریں گے، یہ خوف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے ہوئے نیک عمل کرنا چاہیے اور اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اگر نیت اللہ وحدہ کے لیے خالص ہے اور اپنے عمل کو لوگوں کی وجہ سے جو ہے اچھا نہیں بنایا گیا ہے تو یہ اخلاص ہے۔ کیا ہے؟ یہ مخلص ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ آپ عمل کو اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے نیک عمل کو اچھا اور مزین اور آراستہ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ جائیے کہ آپ مخلص ہیں، آپ کے اندر اخلاص آ گیا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں
لوگوں کی وجہ سے عمل کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے ان کی وجہ سے عمل کرنا یہ شرک ہے۔ اور کوئی کام لوگوں کے ڈر سے چھوڑ دینا، کوئی نیک کام لوگوں کے ڈر سے چھوڑ دینا کہ لوگ ملامت کریں گے، یہ ریاکاری ہے، یہ ریاکاری ہے۔ چنانچہ اپنے تمام اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کرو، کسی اور کی پرواہ نہ کرو، اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے اس فرمان میں داخل کر لو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہے، یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھ کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ اخلاص کا اثر دیکھیے، یہ تو معلوم ہو گیا کہ اخلاص کیا ہے، اخلاص کا ضابطہ اور اصول کیا ہے، کہ اللہ کے لیے ہو، کسی کو دکھانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، تعریف لوٹنے کے لیے اور کسی اور دنیاوی مقصد کے لیے نہ ہو۔ اخلاص یہ ہے۔ اب اخلاص کا اثر کیا ہے، یعنی کسی عمل کے اندر اخلاص اگر پیدا ہو گیا، کسی عمل میں اخلاص پایا گیا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس کا کیا، اس کو سنیے۔ جب اللہ وحدہ کے لیے اعمال میں اخلاص پایا جاتا ہے تو جو مخلص بندہ ہوتا ہے اعلیٰ اور بلند ترین درجات اور مراتب پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے اندر جب اخلاص پیدا ہوتا ہے اور اپنے عمل کو خالص کرنے لگتا ہے اللہ کے ہاں، تو جو ہے وہ بہت اونچے مقام و مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم پر فضیلت، یعنی آپ جانتے ہیں کہ صحابہ نبی کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پوری امت پر نبی کے بعد سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہوئی ہے، یہ کس وجہ سے حاصل ہوئی ہے؟ یہ ایمان اور اخلاص کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ بہت زیادہ صوم و صلاۃ کی وجہ سے نہیں، صوم و صلاۃ کی وجہ سے نہیں۔ صوم و صلاۃ تو بہت سارے لوگ بہت زیادہ کرتے تھے، بہت سارے لوگ مل جائیں گے، بہت ساری نمازیں پڑھنے والے اور روزے رکھنے والے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو خاص بات تھی، جو سب سے خاص بات تھی، وہ یہ تھی کہ وہ ان کے اندر، ان کے دل کے اندر ایمان بہت ہی زیادہ راسخ تھا، ان کا عمل بہت ہی زیادہ اللہ کے لیے خالص ہوا کرتا تھا، اور وہ اللہ کے بندوں کے بہت زیادہ خیر خواہ تھے، اچھا اور چاہنے والے تھے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہ بہت زیادہ خیر خواہی کرنے والے تھے۔ ان اسباب کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امت پر فضیلت ملی۔ اس امت نبی کے بعد تمام لوگوں سے افضل ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جنہیں نیت اور اخلاص عظیم بنا دیتی ہے۔ بہت بڑا کام چھوٹا ہوتا ہے، معمولی ہوتا ہے، لیکن اخلاص انسان کا، اس کی نیت، صحیح نیت اس کو بہت عظیم بنا دیتی ہے۔ اور کتنے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، بہت عظیم الشان کام ہوتے ہیں، لیکن نیت کے کھوٹ کی وجہ سے، نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ عمل برباد ہو جاتا ہے، وہ عظیم الشان کام کسی لائق نہیں رہتا ہے، حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی دلیل دیکھیے، یعنی معمولی اور چھوٹا سا کام اگر انسان کے اندر اخلاص ہے تو وہ چھوٹا کام، وہ نیت اس چھوٹے کام کو بہت عظیم بنا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب لا ولا يقبل اللہ الا الطیبہ۔
فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک کھجور کے برابر، ایک کھجور کتنا ہوتا ہے؟ معمولی سی چیز ہے، چھوٹی سی چیز ہے، ایک کھجور کے برابر حلال مال سے صدقہ کیا، اور اللہ تعالیٰ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صرف حلال مال کے صدقے کو قبول فرماتا ہے، حرام مال سے کتنا بھی صدقہ کر جائے اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو اپنی حلال اور پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حلال کے علاوہ کسی اور چیز کو قبول نہیں فرماتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کو وہ معمولی صدقہ اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے۔ جیسے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کو، اپنے جانور کے بچے کو بڑھاتا ہے اور اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے یہاں تک کہ پورا جو ہے بچڑا ہو جاتا ہے، بڑا سا بیل ہو جاتا ہے، بڑا سا اونٹ ہو جاتا ہے، ایسے اللہ رب العالمین اس کھجور کے برابر صدقے کو بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ حتی تکون مثل الجبل العظیم، یہاں تک کہ بہت بڑے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے وہ۔ تو نیت، یعنی نیت اگر صحیح ہے تو معمولی عمل کی وجہ سے بھی جو ہے معمولی عمل بھی اللہ رب العالمین اس کو بہت بڑھا دیتا ہے، بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ای بحسب اخلاصہ فی عملہ، یعنی آدمی اپنے عمل میں جس قدر مخلص ہوتا ہے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب میں اضافہ فرماتا ہے۔ جب اخلاص جو ہے زبردست ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور اس عمل صالح کو انسان خفیہ رکھتا ہے، چھپاتا ہے، چھپانے کی کوشش کرتا ہے، انسان برائیاں کرتا ہے تو اس کو تو چاہتا ہے کہ کوئی جان نہ سکے، کسی کو معلوم نہ ہو پائے، لیکن نیکیاں کرتا ہے تو سوچتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ سب کو پتہ چل جائے، سب کو معلوم ہو جائے کہ میں اتنا پہنچا ہوا آدمی ہوں، اتنا متقی اور پرہیزگار ہوں، انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے کہ لوگ کہیں اس سے واقف نہ ہو جائیں، ایسے ہی اپنی نیکیوں کو بھی چھپائے، اپنی نیکیوں کو بھی انسان چھپائے، خاص طور سے ان نیکیوں کو جن کو چھپانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور جس کے سلسلے میں چھپانے کی بات کہی گئی ہے، تو اس کو چھپانا چاہیے، اس کو پوشیدہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی دلیل سنیے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ وذکر منهم ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ 7 طرح کے آدمی ہیں، 7 طرح کے آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 7 لوگوں میں سے، 7 طرح کے لوگوں میں سے وہ شخص کا بھی ذکر کیا۔ ایک وہ شخص ہے جس نے صدقہ کیا اور اس کو چھپایا، اس کو مخفی اور پوشیدہ رکھا، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو لیفٹ ہینڈ کو پتہ نہیں چل سکا کہ اس کے رائٹ ہینڈ میں، سیدھے ہاتھ میں کیا خرچ کیا ہے، اس طریقے سے چھپایا۔ تو انسان کے اندر جب اخلاص مضبوط ہوتا ہے، اخلاص جو ہے پختہ ہو جاتا ہے، تو بندہ اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا قیامت کے دن۔ تو یہ اخلاص کا فائدہ اور اس کا مقام ہے۔ عمل کی برکت میرے بھائیوں، عمل کی برکت اخلاص کے اندر ہے۔ اخلاص اگر عمل میں نہیں ہے تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر برکت نہیں ہے۔ عمل چاہے معمولی ہو، چھوٹا ہو، اس کو میں مثالوں سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی سوچ سکتا ہے کہ
ایک ٹہنی ہٹا دینے سے، کانٹے دار ٹہنی ہٹا دینے سے کوئی جنت میں جائے گا؟ کوئی سوچ سکتا ہے اتنا معمولی عمل ہے، لیکن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين۔ یہ حدیث ہمارے وہ بھائی بھی یاد رکھیں جو مکانات وغیرہ بنواتے ہوئے روڈ میں گھس جاتے ہیں، روڈ میں داخل ہو جاتے ہیں، اور کم از کم اگر اپنی حد پر دیوار اٹھائے ہیں، لیکن سیڑھیاں تو روڈ پر ضرور بنیں گی، سیڑھیاں روڈ پر ضرور بنیں گی تاکہ لوگوں کو، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی رہے۔ اگر سوچ سیدھی کر لے تو قیامت تک ان کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اگر یہ سوچ لیں کہ ہم روڈ سے ایک ہاتھ یا 2 فٹ 2.5 فٹ 3 فٹ اور چھوڑ کے اپنی دیوار اٹھائیں گے، دور کر کے اٹھائیں گے، اور سیڑھیاں اپنے حد میں بنائیں گے، یا اور زیادہ چھوڑ دیں گے تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو اور ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، ہم کو بھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگر یہ سوچ لیں تو ہمیشہ ان کو فائدہ ہوتا رہے گا، اور مرنے کے بعد یہ زمین جو چھوڑ کر گئے ہیں یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ صرف مسجد کے لیے زمین وقف کر دینا اور مسجد بنا دینا یہی صدقہ جاریہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آپ اپنا گھر بناتے ہوئے بھی اپنے لیے صدقہ جاریہ کا کام کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ جب گھر بنائیں تو 1-2 ہاتھ چھوڑ کر کے بنائیں، راستہ کشادہ کر دیں تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو، اور نیت اچھی رکھیں کہ اس کے ذریعہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہیں ہوگی، ان کو آرام پہنچے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب دے گا۔ یہ نیت ہو تو وہ اس کے لیے قیامت تک ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات، لوگ اس کو نہیں سمجھتے، اس کے الٹا کر جاتے ہیں۔ بہرکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو جنت کے اندر چل پھر رہا ہے، گھوم پھر رہا ہے جنت کے اندر سیر و تفریح کر رہا ہے۔ ایک آدمی کو دیکھا، اس کے کس عمل کی وجہ سے؟ اس کا عمل کیا تھا؟ آپ نے فرمایا ایک درخت کو کاٹ دینے کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، سیر و تفریح کر رہا ہے، صرف ایک درخت کی وجہ سے۔ ایک درخت کو کاٹ دینے کی وجہ سے وہ درخت راستے میں لگا ہوا تھا اور مسلمانوں کو تکلیف دے رہا تھا۔ مسلمان وہاں سے گزرتے تھے تو ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ میں اس کو ہٹا کر رہوں گا اور اپنے مسلمان بھائیوں کو فائدہ پہنچاؤں گا۔ اس نے اس کو ہٹا دیا، اللہ رب العالمین نے اس کی وفات کے بعد اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمایا۔ اور یہ تو درخت، یہاں اس میں درخت کاٹنے کی بات ہے، اور ایک دوسری حدیث میں ایک ٹہنی ہٹا دینے کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ ایک ٹہنی ہٹا دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمایا کہ مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين۔ ایک آدمی کا گزر ہوا راستے سے ایک ٹہنی کے پاس سے، وہ ٹہنی جھکی ہوئی تھی اور آنے جانے والوں کو اس سے تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے ارادہ کیا کہ میں اس کو ہٹا کر دم لوں گا اور اپنے مسلمان بھائیوں کو آرام پہنچاؤں گا، ان کو تکلیف سے بچاؤں گا۔ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اس نے ٹہنی ہٹا دی، ڈالی کو وہ شاخ اس نے کاٹ دی۔ اللہ رب العالمین نے اس کے شاخ کاٹنے کی وجہ سے، ٹہنی کے ہٹا دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اس کو جگہ عطا فرمایا، جنت میں داخل کیا۔ اور آپ جانتے ہیں بہت مشہور واقعہ ہے، بار بار سنتے ہیں، اس بدکار عورت کا واقعہ جو بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت تھی، ایک زانیہ عورت تھی۔ سوچئے کوئی متقی اور پرہیزگار کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک بدکار عورت کی بات۔ اس نے کیا کیا؟ ایک معمولی سا کام کیا، اس نے ایک کتے کو پانی پلایا، انسان کو بھی نہیں۔ انسان کو پانی پلانا زیادہ افضل ہے یا کتے کو پانی پلانا زیادہ افضل ہے؟ انسان کو، کیونکہ انسان کی بڑی فضیلت ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا رکھا ہے۔ تو اس عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا، انسان کو بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اسے
اسے جنت کے اندر داخل فرمایا۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بینما کلب یطیف برکیۃ قد کاد یقتلہ العطش، یعنی ایک کتا ایک کنویں کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا اور پیاس سے مرا جا رہا تھا، پریشان تھا، پیاس کی شدت اتنی تھی۔ اتنے میں ایک بدکار عورت نے، بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت نے اسے دیکھا اور عزم کر لیا کہ اس کو میں پانی پلا کر رہوں گی۔ اس نے اپنا موزہ اتارا اور موزے میں پانی بھر کر کے لائی اور کتے کو اس نے پلا دیا۔ اللہ رب العالمین کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کیا۔ اس لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان عمل نہیں کرتا ہے لیکن اس کی نیت سچی ہوتی ہے، نیت کر لیتا ہے کام کرنے کا، تو اللہ رب العالمین اس پر اس کو اجر و ثواب دیتا ہے۔ صرف سچی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، ایک جہاد میں تھے، جنگ میں تھے۔ آپ نے فرمایا ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض، یعنی مدینہ کے اندر کہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں؟ جنگ کے دوران فرما رہے ہیں کہ مدینہ کے اندر کچھ لوگ رہ گئے ہیں، ہم جہاں بھی گئے، جس وادی کو بھی ہم نے قطع کیا، جہاں بھی چلے اور جہاں بھی بیٹھے اٹھے، ہر جگہ وہ ہمارے ساتھ تھے، اجر و ثواب میں وہ ہمارے ساتھ تھے۔ وہ حالانکہ وہ ساتھ میں نہیں تھے لیکن اجر و ثواب میں بتایا کہ جہاں جہاں بھی ہم گئے ہر جگہ وہ اجر و ثواب میں ہمارے ساتھ تھے۔ ان کو جو ہے ہمارے ساتھ شریک ہونے میں مرض نے اور بیماری نے روک دیا تھا، بیماری کی وجہ سے وہ نہیں شامل ہو سکے، ورنہ ان کی نیت اچھی تھی، ان کی نیت صحیح تھی، ان کی نیت صحیح ہونے کی وجہ سے وہ اپنے حسن نیت کی وجہ سے، اچھی اور صحیح نیت کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ تھے اور ان کو برابر اجر و ثواب ملتا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس بات کو اور اس طریقے بھی سمجھیے کہ نیک کام کرنے کا ارادہ کر لینے سے، اگر سچی نیت ہے، سچا ارادہ ہے، آپ کام نہیں بھی کر پائیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب دے گا۔ یہ اخلاص کا، یہ سچی نیت کا فائدہ ہے۔ فرمایا ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک، اللہ رب العالمین نے نیکیوں کو بھی لکھ دیا اور سیئات کو، برائیوں کو بھی لکھ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بیان کیا۔ فمن ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنۃ کاملہ، جس نے کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کیا اور پھر نہیں کر پایا تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی اس کے لیے لکھ دیتا ہے، اور اگر کر لیتا ہے وہ نیک کام کا ارادہ کرنے کے بعد وہ نیک کام وہ کر بھی لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 10 سے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ بہت سارے گنا اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے، گنا در گنا بڑھاتے جاتا ہے۔ تو سوچئے، فرمایا کہ جس نے کسی نیک عمل کا ارادہ کیا اور نہیں کیا تب بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی اس پر دیتا ہے۔ کب؟ جب انسان کی نیت اچھی ہو، اس کے اندر اخلاص پایا جائے۔ مسلمان ہر کار خیر میں اپنی نیت درست رکھتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل اعمال سچی نیت ہے، یعنی سچی نیت یہ سب سے افضل عمل ہے، اور جسے اس بات سے خوشی ہو کہ اسے اس کے عمل کا پورا اجر و ثواب دیا جائے تو اسے پہلے اپنی نیت درست کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اسی وقت اجر و ثواب سے نوازتا ہے جب اس کی نیت درست ہو، حتیٰ کہ ایک لقمے پر بھی جو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو بھی لوجہ اللہ یعنی اللہ کی ذات کے لیے خرچ کرو گے تو اس پر تمہیں اجر ملے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔
زبید الیامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر اس چیز میں نیت کرو، سچی نیت کرو، اچھی نیت کرو جس کو تم خیر سمجھتے ہو. جو بھی خیر کا کام، جس کو بھی اچھا کام سمجھتے ہو، اس میں تمہاری نیت اچھی ہونی چاہیے. یہاں تک کہ تمہارا کوڑے دان کی طرف نکلنا بھی ہو. کوڑے دان جہاں پہ جو ہے گندگی پھینکی جاتی ہے، کوڑے پھینکے جاتے ہیں، جہاں پر کوڑے پھینکے جاتے ہیں، کوڑے دان کی طرف بھی اگر نکلو اور تمہاری نیت اچھی ہو، تمہاری نیت اچھی ہو، مطلب یہ کہ بھائی آپ نے اپنے گھر سے کچرا لیا، اٹھایا، اور یہ کہ صفائی ستھرائی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم اپنے گھر کے اندر کچرا نہیں رکھیں گے اور کچرے کو پھینک کر کے اپنے گھر والوں کی، اپنے اہل و عیال کی مدد کریں گے، آرام پہنچائیں گے. تو یعنی اس نیت سے کچرا پھینکنے کی طرف بھی، کوڑے دان کی طرف بھی نکلے تو یہ نیت ہونی چاہیے، اچھی نیت ہونی چاہیے، تو اللہ رب العالمین اس پر اجر و ثواب دیتا ہے. داؤد طائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام بھلائیاں دیکھیں کہ حسن نیت، اچھی نیت ہر ایک کو جامع ہے. ہر ایک کے اندر، ہر بھلائی کے اندر، ہر خیر کے اندر نیک عمل شامل ہے. سلف صالحین ہر نیک امر میں، ہر نیک کام میں حسن نیت پر، اچھی نیت پر ابھارتے تھے. یہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیت سیکھو، نیت سیکھو، اخلاص سیکھو، کیونکہ یہ عمل سے زیادہ ضروری ہے. عمل سے زیادہ نیت ضروری ہے. نیت صحیح رہا تبھی عمل آپ کا درست ہوگا. میرے خیال سے وقت پورا ہو گیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر نیک کام کو اللہ رب العالمین خالصتاً لوجہ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی کے لیے اور اپنی رضا کے لیے ہمیں ہر طرح کی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.